ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں نے پڑھا تھا ریلیشن شپ بٹوین ٹوٹل ریونیو، ایوریج ریونیو اینڈ مارجن ریونیو انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن. ٹھیک، لیکن ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین ٹوٹل ریونیو، مارجن ریونیو، ایوریج ریونیو انڈر امپرفیکٹ کمپٹیشن. انڈر imperfect competition. ٹھیک، دیکھو اس میں سب سے پہلے کیا آ سکتا ہے، دیکھو پتہ نہیں، یہ تو مونوپولی، ٹھیک، یا مونوپولسٹک. اگر اس تھوڑا بہت اس مارکیٹ کے بارے میں سمجھیں گے، پھر اس کے بارے میں، پھر آن دا بیس آف یہ بوتھ جو کنڈیشن ہے، سچویشن ہے ان مارکیٹ کی، وہ ہم ایوریج ریونیو، مارجن ریونیو، ٹوٹل ریونیو نکالیں گے اور کس طرح کیا ہوگا. دیکھو مونوپولی ایسے مارکیٹ ہوتے ہیں جہاں پر ون پروڈکٹ ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے آنر اپنی مرضی سے پرائس کو کیا اسٹیبلش کرتا ہے، یا تو زیادہ یا تو کم. ٹھیک، یہاں نو کلوز سبسٹیٹیوٹ، یہاں پر کوئی اس کا دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی سبسٹیٹیوٹ. ایگزامپل اگر اس کو دیکھیں ریلوے، اگر ریلوے میں ہمیں گورنمنٹ کہے گا کہ آپ کو 1000 روپے کرایہ دینا ہوگا فرام جموں ٹو سری نگر ہمیں دینا ہوگا کیونکہ ہم مجبور ہیں. اس لیے ہو گیا نا، مطلب ون پروڈکٹ ہے، ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر ایک چیز ہے، آنر پرائس اسٹیبلش کرتا ہے، کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ ادھر نہیں ہے. تو اٹ مینس انکریز بھی کر سکتا ہے پرائس، ڈکریز بھی کر سکتا ہے آن دا بیس آف کنڈیشن جو مارکیٹ کی ہوگی. ٹھیک، اب اگر یہ تو ہو گیا کیا مونوپولی، مگر یہ یاد رکھنا یہ انکریز یہاں فکس نہیں ہے. دیکھو پرفیکٹ کمپٹیشن میں فکس ہوتا تھا، یہاں انکریز بھی ہو سکتا ہے، ڈکریز بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر انکریز ہوگی کوئی کسی چیز کی پرائس تو لوگ بہت کم چیزیں لیتے ہیں، لیکن اگر ڈکریز پرائس ہو گئی تو لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں لیتے ہیں. ٹھیک، اٹ مینس ڈکریز ہی زیادہ ہوگی. پھر آپ مونوپولسٹک، اب مونوپولسٹک کیا ہوتا ہے؟ دیکھو مونوپولسٹک میں کیا ہے، ڈفرینشیٹڈ گڈس ہوتے ہیں. جی امپورٹنٹ ہے، ڈفرینشیٹڈ گڈس. ٹھیک، یہاں پر فرم جو ہے پرائس میکر ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہاں پر ہے 2 صابن رکھیں گے ہم، سوپ، ایک ہے لائف بوائے. ٹھیک، یہ ایک صابن ہے. دوسری ہے ڈیوک یا ڈیلیکس، آپ کی اپنی مرضی. دیکھو اگر اس لائف بوائے کی پرائس 10 روپے ہے، اس کی 11 روپے ہے، ہم زیادہ کیا لیں گے؟ یہ لیں گے. یہ بھی صابن ہے، یہ بھی صابن ہے نا. ڈفرینشیٹ گڈس، کام ایک ہی دے رہے ہیں، لیکن پرائس ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں جب کام نکالنا ہے صابن کا تو ہم کیوں لائف بوائے لیں گے، ہے نا. تو اٹ مینس کہ یہ ڈفرینٹ، اس میں امپورٹنٹ ہے، ڈفرینشیٹ گڈس ہے اور پرائس میکر ہے اپنے حساب سے. اٹ مینس کہ یہاں پر جو ہے پرائس ان کو ڈکریز کرنی پڑے گی تب جا کر ان کی چیز بکے گی، ادروائز مشکل ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے فرمس ہے نا. تو یہ ہے مونوپولسٹک کنڈیشن. اب ہم نے دیکھنا ہے آن دا بیس آف یہ سارے چیزیں، ایوریج ریونیو، ٹوٹل ریونیو اور مارجن ریونیو کیا ہو سکتا ہے ادھر. سب سے پہلے ہم لیں گے، یا دونوں کا ایک ہی کنڈیشن ہوگا. یہاں پر مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو مارجنل ریونیو ہے
اور ایوریج ریونیو ہے وہ ان کی جو ڈائیگرام ہے وہ فال ہوگا ڈاؤن ورڈ. ٹھیک. مارجن ریونیو جو ہے فالس بلو. بلو کس کے؟ ایوریج ریونیو کے تھے. مطلب ایسے ہوگا یہ ایوریج ریونیو ہے یہ مارجن ریونیو. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا چاہے مونوپولی ہو یا مونوپولسٹک کمپٹیشن ہو. یہ اس طرح ڈائیگرام یہ ہوگا. ٹھیک. اب یہاں پر جو ایوریج ریونیو کیا ہے وہ پرائس ہے نا. جیسے مطلب میں نے ہمیشہ آپ کو بولا ہے ایوریج ریونیو کیا ہے؟ پرائس ہے. مطلب ایک یونٹ سے ہمیں کتنا ریونیو مل رہا ہے تو قیمتی ہوئی نا. مطلب ایک یونٹ سے آپ کتنی پرائس لگائی تھی پھر آپ کے پاس ریونیو آ گیا. ٹھیک ہے نا. مارجن ریونیو ہے کہ چینج کتنا آ گیا ٹوٹل ریونیو میں ایک چیز اور بیچ کر. ٹھیک. تو اگر ہم نے یہ امپورٹنٹ کیا ہے مارجن ریونیو اگر وہ دونوں نیچے گرے یہ نیچے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوں گے یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات جو مارجن ریونیو وہ ہمیشہ کس کے نیچے ہوگا؟ ایوریج ریونیو کے نیچے. یہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے یہاں پر. مطلب یہاں پر کس طرح ہمیں دکھانا ہے. ٹھیک. اب سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ جو یہاں پر تھوڑا بہت ہم یہ سمجھیں گے تھوڑا مارجن جیسے اس سے پہلے ویڈیو میں سے مارجن ریونیو اور ایوریج ریونیو جو ہے وہ مونوپولسٹک کمپٹیشن میں کیسے کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ٹوٹل ریونیو آپ نے نکالنا ہوگا ڈائیگرام کے تھرو مارجن ریونیو یا ایوریج ریونیو کے تھرو. پھر ہم ایوریج ریونیو کے تھرو نکالیں گے. ٹھیک. دیکھو ٹوٹل ریونیو کس کے برابر ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا پرائس انٹو کوانٹٹی پڑھایا تھا. یہاں میں نے آپ کو پڑھایا تھا ایوریج ریونیو انٹو کوانٹٹی. یہ دو امپورٹنٹ فارمول تھے جو بہت ہی امپورٹنٹ. اگر ڈائیگرام کے ذریعے آپ نے دکھانا ہے دیکھو میں نے اس سے پہلے آپ کو کنڈیشن دکھائی یہ ایوریج ریونیو ہے یہ مارجنل ریونیو ہے کہ نہیں؟ مارجن ریونیو اٹ مینس اگر ٹوٹل ریونیو یہاں پر آپ نے نکالنا ہوگا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈائیگرام کے ذریعے. تو یہ پرائس رکھیں گے ہم. یہاں تک کیوں لیا ہم نے؟ کیونکہ دیکھو ہم ایوریج ریونیو کا بھی لے رہے ہیں. صرف ٹوٹل ریونیو اگر ہم نے نکالنا ہے ایوریج ریونیو کے تھرو کیسے نکالو؟ یہ دیکھو ایوریج ریونیو انٹو کیو. تو یہ کوانٹٹی ہے تو یہ پرائس. ٹھیک. ٹھیک. اٹ مینس یہ جو سارا ایریا ہے نا یہ آئے گا کتنا؟ پرائس انٹو کیو. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مگر یہ ہے ایوریج ریونیو کے ذریعے. اگر ہمیں ٹوٹل ریونیو ہے تو یہاں پر ٹوٹل ریونیو کیا آیا؟ پی اے او تو اے کیو یہ ہے ٹوٹل ریونیو. کہاں کس کی وجہ سے؟ ایوریج ریونیو اپروچ کے حساب سے. ٹھیک. اگر اسی چیز کو ہم نے دکھانا ہے مارجن ریونیو کے ذریعے. مارجن ریونیو کس طرح آئے گا؟ دیکھو مارجن ریونیو میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سمیشن آف ٹوٹل ریونیو. اب آپ بولو گے کیسے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بولوں گا ایک یونٹ اگر وہ 200 میں لے رہا تھا دوسرا یونٹ کتنے میں بیچ رہا ہے 210 میں. اٹ مینس ٹوٹل ریونیو کتنا ہو گیا؟ 210 ہے نا. 200 پھر 10 پھر کتنا ہو گیا؟ 210 ہی ہوا نا. تو اگر آپ اس کو مارجن ریونیو کے ذریعے دکھاؤ گے اب ڈائیگرام دیکھو یہ ٹوٹل ریونیو ہے یہ ایوریج ریونیو ہے. ٹھیک. یہ مارجن ریونیو ہمیشہ بیچ میں گزرتا ہے نا. تو اٹ مینس سمیشن آف ٹوٹل ریونیو. اگر ٹوٹل ریونیو یہاں پر نکالنا ہوگا تو کیسے نکالو گے؟ ٹوٹل ریونیو اٹ مینس کہ ٹوٹل ریونیو کس کے برابر ہے؟ پھر ٹوٹل ریونیو جو ہے سمیشن آف ٹوٹل ریونیو کس کے برابر ہے؟ مطلب مارجن ریونیو کے مطلب جو اس کے انڈر جتنا بھی ایریا ہے نا او اے بی. ٹھیک. او اے بی یہ ہے کیا؟ مارجن ریونیو. یہ ٹوٹل ریونیو نکالا ہم نے. ٹوٹل ریونیو ہم نے نکالا.
ٹوٹل ریونیو ہم نے نکالا. دیکھو یہی ہے. اس مینس کہ یہ جو ہے نا جو ٹوٹل ریونیو ہے یہ مارجن ریونیو کے برابر ہے. کیسے؟ یہ دیکھو یہ اس طرح ہم دکھا سکتے ہیں مارجن ریونیو ڈائیگرام کے ذریعے. ٹھیک. اب ہم ریلیشن بولیں گے. کیا ریلیشن کیا ہے ان کے سب کے درمیان. اب آپ نے ڈائیگرام ایک دیکھنی ہے. ریلیشن بٹوین ٹوٹل ریونیو ڈائیگرام کے ذریعے مارجن ریونیو پلس ایوریج ریونیو. یہ بہت امپورٹنٹ. دیکھو ہم ایک ایگزامپل لیں گے اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے. دیکھو 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک. ایوریج ریونیو ہو یا پرائس ہو یہ ایک ہی بات ہے. اس میں نے 1000 بار پڑھایا آپ کو. ٹھیک. ٹھیک. اب ٹوٹل ریونیو کیسے نکالا جاتا ہے؟ ٹوٹل ریونیو پرائس انٹو کوانٹٹی. پڑھا تھا نا پرائس انٹو کوانٹٹی. دیکھو 10 کم 10 18 24 28 30 30 28. ٹھیک. اب یہاں پر ایک بات سے پہلے لکھ لیتے ہیں. اب مارجن ریونیو کیا ہے؟ اس میں ہم نے چینج دیکھنی ہے. 10 پہلے 10 ہوتا ہے. پھر کتنا ہو گیا 8 ہے نا 6 4 2 0 -2. یہ بہت امپورٹنٹ. اب آپ نے اس کے بیس پہ ڈائیگرام بنانی. پہلے آپ نے اس کا ریلیشن شپ سمجھ. دیکھو سب سے پہلے آؤٹ پٹ ہم نے انکریز کیا تو ایوریج ریونیو کیا ہے؟ دیکھو ڈکریز ہو رہا ہے. جتنا آؤٹ پٹ اگر آپ بھیجنا یہاں اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر آپ نے آؤٹ پٹ بھیجنا ہے یہاں پر تو آپ نے پرائس ڈکریز کرنی ہے نا. یہ تو سمپل بات ہے. آپ چیزوں کی جتنی پرائس کم کرو گے اتنی زیادہ آپ کی یہ کیا ہوگی انکریز ہوگی آؤٹ پٹ. تو فار ایگزامپل میرے پاس 10 جوتے ایک جوتا ہے ایک شو ہے وہ اس کو میں 1000 میں بیچنا چاہتا ہوں. لوگ لیں گے؟ اگر میں اسی شوز کو بولوں گا 200 میں بیچ دوں گا سارے لوگ آئیں گے. میکزیمم لوگ آئیں گے اس کو بیچنے کے لیے. تو اٹ مینس ہمیں پرائس کو ریڈیوس کرنا ہے تبھی جائز کر ہماری جو شو ہے کی جو کوانٹٹی ہے وہ سیلنگ انکریز ہوگی. ہو گئی انکریز. یہاں پر دیکھو یہاں پر انکریز ہو رہا ہے سارا ہو رہا ہے. کہ سب سے پہلے جو ہے ٹوٹل ریونیو جو ہے انکریز ہوتا ہے ایٹ ڈمنیشنگ ریٹ. کیونکہ جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے اس وقت جو ان کے جو فیکٹرز کی جو پرائس ہے جو قیمتیں ہیں جو مزدوری مشینیں لگاتے ہیں وہ اس وقت کم ہوتی ہے. اس لیے جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے. دیکھو پہلے 10 پھر 8 انکریز 10 پھر 18 پھر دیکھو 24 پھر 28. یہاں انکریز ہو رہا ہے لیکن یہاں پر یہ پرائس کا. لیکن جو ہی ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ میکزیمم ہو جاتا ہے. کون ہو جاتا ہے میکزیمم؟ یہ کیونکہ اب جو فیکٹری کی جو پروڈکشن کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے اس لیے یہ کام کر رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ ڈکریز ہوتا ہے جب زیادہ مزدور ہو جاتے ہیں تو وہ کام بہت کم کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پروڈکشن انکریز ہوتی ہے لیکن نیگیٹو میں ہوتی ہے. دیکھو اب مارجن ریونیو کیا ہے؟ چینج کیا آتی ہے کس میں؟ ٹوٹل ریونیو میں. دیکھو یہاں پر ڈکریز ہی ہو رہی ہے. مطلب ہے نا ڈکریز ہو رہی ہے ڈکریز. تو یہ ایک وقت آتا ہے جب جو ٹوٹل ریونیو میکزیمم ہو جاتا ہے تو یہ 0 ہو جاتا ہے. کون؟ مارجن ریونیو. اور ایک وقت آتا ہے جب ٹوٹل ریونیو نیگیٹو میں جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ڈکلائن ہو جاتا ہے فال ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو یہ ہے مارجن ریونیو وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کچھ امپورٹنٹ جو اس میں ہم نے پڑھنا تھا. اگر اب ہم نے دیکھنا ہوگا کیا کہ یہ ڈائیگرام کے ذریعے دیکھو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہے یہ ہمیں ڈکلائن دونوں ہو رہا ہے. مارجن ریونیو اور ایوریج ریونیو ڈکلائن ہو رہا ہے ڈکلائن کہ نہیں. یہ دیکھو یہاں پر اٹ مینس ڈائیگرام کیسے بنے گی؟ ایسے بنے گی. پھر ایوریج ریونیو اور مارجن ریونیو بنے گی نا ایسے ہی. ٹھیک. تو اب ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اٹ مینس وہ انکریز ہو رہا ہے نا مطلب انکریز اس سائڈ ہوگا وہ. پھر ایک وقت آگے وہ ایسے ہوگا پھر ایک ایسے ہوگا. ٹھیک. لیکن ایسے ہی ہوگا. اب کیسے ہوگا ہم پڑھیں گے. اس ڈائیگرام کے ذریعے ہم اس
نئے جو ڈائیگرام ہے اس کو ہم سیکھیں گے. اب آپ نے یہ ڈیٹا تو یاد ہوگا، اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ڈائیگرام کیسے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بنائیں گے ایوریج ریونیو اور مارجن. دیکھو ایوریج ریونیو اور یہ ہو گیا مارجن ریونیو. ٹھیک، یہ ہو گیا ایوریج ریونیو، یہ ہو گیا مارجن ریونیو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایم. یہاں پر یہ کیو، یہاں پر پرائس ہوتا ہے، یہاں پر کوانٹٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل ریونیو ہم دکھائیں گے یہاں سے. اس ڈائیگرام کے ذریعے ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب جاننا چاہتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات دیکھو، ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر اس ٹیبل میں کیا تھا، 30 تھا نا، 30. اس میں کیا تھا، مطلب ایک سٹیج آتی ہے مارجن ریونیو جب زیرو ہو جاتا ہے. جب مارجنل ریونیو زیرو ہے تو ایوریج ٹوٹل ریونیو جو ہے میگزیمم ہو جاتا ہے. ٹوٹل ریونیو میگزیمم ہو جاتا ہے. یہ اپنی امپورٹنٹ یاد رکھنا. تو مارجن ریونیو زیرو ہو جاتا ہے، یہ دیکھو زیرو ہو گیا. تو جب ایوریج ریونیو اور مارجن ریونیو فال ہوتے ہیں، مثلا گرتے ہیں، دیکھو یہاں سے گر رہے ہیں، یہاں سے دیکھو ٹوٹل ریونیو انکریز تو ہو رہا ہے بٹ ایٹ انکریزنگ ریٹ، اور اس وقت جو کاسٹ آف فیکٹرس ہے وہ کم ہوتی ہے. تو یہ دیکھو جو ٹوٹل ریونیو انکریز ایٹ انکریزنگ ریٹ when marginal revenue ایوریج ریونیو فالس، ہے نا، جب گر رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب مارجن ریونیو جو ہے میگزیمم ہو جاتا ہے. تو مارجن ریونیو زیرو ہے، ٹوٹل ریونیو میگزیمم ہے. ٹھیک، لاسٹ پر جب ٹوٹل ریونیو فال ہو جاتا ہے، ٹوٹل ریونیو گر رہا ہے، ٹھیک، ہمارے پاس کم آ رہا ہے، تو اس وقت مارجن ریونیو جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. ٹھیک، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہے کہ ایوریج ریونیو فال ہوتا ہے لیکن نیگیٹو کبھی نہیں ہو جاتا. نیگیٹو فال ناٹ نیگیٹو، یہ آپ نے یاد رکھنا. تو یہ سب کچھ کس کے بارے میں ہے، امپرفیکٹ کے بارے میں.